السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پاکستان کی پارلیمان سے آج یہ پیغام گیا ہے کہ بھارتی جارحیت کے خلاف اور قومی سلامتی کے حق میں پاکستان کی تمام جماعتیں یک زبان ہیں۔ حکومت کی جماعتیں ہوں یا اپوزیشن کی جماعتیں ہوں، وہ سب یکجہتی کرتے ہیں ان قوتوں کے ساتھ جو پاکستان کے دفاع میں مگن ہیں، پاکستان کی افواج کے ساتھ، اور پاکستان کی سلامتی کی طرف اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو ان آنکھوں کو دبوچ لیا جائے گا۔ دوسری بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے، اور پاکستان کی سفارتی کامیابی بھی یہ رہی ہے کہ UN سیکیورٹی کونسل نے اس بات پر زور دیا ہے کہ مسئلہ کشمیر اور سندھ طاس معاہدہ جو ہے اس کا احترام کیا جائے۔ یقینی طور پہ جو پاکستان کے لیے اور بھارت کی طرف سے جو پروپیگنڈا تھا، اور بالخصوص سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل یا ختم کرنے کا جو شور ہے بھارت کا، اب اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل ہے وہ اس پر بول اٹھی ہے۔ پاکستان کے جو مستقل مندوب ہیں عاصم افتخار، انہوں نے بریفنگ دی اور بتایا گیا کہ کس طرح بھارت بنا ثبوت پاکستان پہ الزام بھی عائد کر رہا ہے اور آبی جارحیت کا مرتکب بھی ہو رہا ہے۔ یہ یقینی طور پر بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو ڈپلومیٹک گراؤنڈز ہیں ان پر اس وقت بھارت کے مقابلے میں پاکستان کو سبقت حاصل ہے۔ انڈیا کے اندر خاصا اضطراب ہے، اب تو آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ سابق گورنر جموں و کشمیر ستیہ پال ملک نے اب کہا ہے کہ نریندر مودی کو معافی مانگنی چاہیے کہ پہلگام جو ہے وہ غفلت ہے، حکومت نے اس پہ غفلت برتی ہے، کوئی سیکیورٹی کا انتظام بھی نہیں تھا۔ دوسری جانب آج وزیراعظم پاکستان، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف اور تینوں سروسز چیف جو ہیں انہوں نے ISI ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا ہے۔ اس موقع پہ جو اس ملک کی سیکیورٹی صورتحال ہے اس سے متعلق اور جو خطے کی صورتحال ہے، سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں، اس پر مفصل بریفنگ دی گئی ہے وزیر اعظم پاکستان کو۔ یہ جو امیجز آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یقینی طور پہ یہ پاورفل امیجز ہیں۔ ایک جانب پارلیمان سے پیغام، پھر یہ بھی ایک میسج، اور پاکستان یقینی طور پہ اپنے دفاع کے لیے ہر کوشش میں مگن ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم کچھ تقابل بھی کریں گے پاکستان اور بھارت کی جو فضائی صلاحیت ہے اس کا، لیکن اس سے پہلے آج افسوسناک خبر جو موصول ہوئی بلوچستان کے علاقے مچھ میں، پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے بتایا ہے کہ جو انڈین پراکسی BLA ہے اس نے کارروائی کی ہے، دھماکہ خیز مواد نصب کیا، جس کے نتیجے میں پاک فوج کے 7 جوان شہید ہو گئے ہیں، اور اس طرح کی کارروائی کا جو خدشہ ہے وہ پہلے سے موجود بھی تھا۔ ان تمام معاملات پہ ہم بات کریں گے۔ ارشاد صاحب پارلیمان کی طرف آئیں گے، لیکن یہ جو کارروائی کی خبر تھوڑی دیر پہلے آئی ہے اور پاکستان اس کو یہ خدشہ موجود بھی تھا اور بھارت کچھ بھی کر سکتا ہے، اور یہ بھی بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ BLA یا دیگر اس طرح کی علیحدگی پسند تنظیمیں، ان کو پوری ایک سپانسرشپ حاصل ہے بھارت کی طرف سے۔ یہ جو آج کارروائی کی گئی ہے اس سے کیا بھارت چاہتا ہے کہ پاکستان کو اشتعال دیا جائے؟ ایک جانب پانی بند کرنے کی بات کرتا ہے، دوسری جانب اس طرح کی کارروائیوں کو پھر سے بڑھا رہا ہے، پاکستان خود ہی ان پہ کچھ کر دے یا کوئی اور ریزن ہے؟ نہیں، اس کا مقصد جو ہمیں نظر آتا ہے، بھارت دنیا کو یہ تاثر دینا چاہتا ہے، کیونکہ نریندر مودی ہمیشہ جب ہماری طرف سے ہمارے حکمران ان سے محبت کی پینگیں بڑھا رہے تھے تو اس وقت بھی وہ یہ کہتا تھا کہ پاکستان دہشت گردوں کی نرسری ہے، یہاں دہشت گرد پالے جاتے ہیں، پلتے ہیں اور پھر وہ ہمسایوں کو تنگ کرتے ہیں۔ تو ایک تو اس واقعے کا مقصد یہ ہے یہ ثابت کرنا کہ ہم ابھی بھی بلوچستان میں موجود ہیں، اور ہمارے جو ایجنٹ ہیں، ہمارے جو گماشتے ہیں، ہمارے جو ٹرین لوگ ہیں وہ کارروائی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور پاکستان جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف اب ایسے اقدام کیے ہیں کہ اب مشکل ہو جائے گا جو پراکسیز کے لیے کام کرنا، تو ایک تو یہ تاثر دیا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسرا جو ہے وہ یہ پاکستان کو باور کرانا ہے، اور ایک دشمن ظاہر بات یہی کر رہا ہے کہ جی آپ اپنے گھر کو سنبھالیں، ہمارا آپ نے کیا مقابلہ کرنا ہے، ٹھیک، اور اپنی پراکسیز کو جو اس نے ایکٹیویٹ کیا ہے اس کا یہ ہے کہ پاکستان کی توجہ بھی ہٹے، وہ بجائے بھارت کی طرف دیکھنے کے یا بھارت کی سازشوں کو اپنے اندرونی معاملات میں الجھ کر رہ جائے۔ تو یہ کئی مقاصد ہیں اس کے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ ہم اس کو رسپانڈ کس طرح سے کرتے ہیں۔ دنیا کے سامنے یہ بہت اچھا ہوا جو ہم سلامتی کونسل میں چلے گئے، کامیابی بھی ہے ہماری، اس سے بھی آگے جانا چاہیے۔ میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک دن یہ کہا تھا کہ ابھی ہمیں صرف ڈیفنس موڈ پہ نہیں رہنا چاہیے،
یا جو یہ سوچ کے کہ جی وہ وہاں سے ایکشن ہوگا اور ہم ری ایکشن، نہیں، ہمیں اب پرو ایکٹیو پالیسی پہ جانا چاہیے کہ ہم نے بھارت کے ساتھ کیا کرنا ہے، ایک دشمن کے ساتھ کیا کرنا ہے، یہ روز کی کل جو ہے اس کو کس طرح سے ختم کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اپنے آپ کو کس طرح سے مضبوط بنانا ہے، یہاں کس طرح کا معاشی استحکام لانا ہے، سیاسی استحکام لانا ہے کہ ہم ہر وقت بھارت ہمیں ترن والا نہ سمجھے یا للچائی نظروں سے نہ، ترن والا تو خیر وہ نہیں سمجھتا، ہمیں سمجھ بھی نہیں سکتا، لیکن ہمیں للچائی نظروں سے نہ دیکھیں، اس کو یہ جرت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ چین کی طرف ایسے کیوں نہیں دیکھتا؟ اور یہ جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں سفارتی محاذ پہ، چین پہ بھی ہم اسپیسیفکلی بات کریں گے، اور چین نے ہمیشہ ایک دوست ہونے کا جو ثبوت دیا ہے وہ اس بار بھی دیا ہے۔ یو این سیکیورٹی کونسل میں جو دو بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں، ایک تو پاکستان کا موقف انڈوز ہوا اور بھارت کو باور کرایا گیا کہ سنتاس معاہدے کا احترام، یعنی اس پہ جو لکھا ہے اس پہ تمہیں عمل کرنا پڑے گا۔ لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ بات، مسئلہ کشمیر پھر سے میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کو ایک نئی جلا ملی ہے کہ یو این سیکیورٹی کونسل میں اس کو ڈسکشن میں لایا گیا ہے۔ اب وہ اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے، یہ تو ہو گیا۔ اس سے آگے مومنٹم اس کا کیسے بڑھایا جائے کہ مسئلہ کشمیر پھر سے جو عالمی برادری ہے اس کے لیے زبان زد عام ہو؟ دیکھیں، پہلا تو ہمیں چاہیے کہ ایک میرے خیال ہے وہ جو ہمارا کانٹیکٹ گروپ ہے اس کا جو اجلاس نیو یارک میں ہوا ہے OIC کا، یا کچھ سفراء بیٹھے ہیں، لیکن ہمیں OIC کا اجلاس بلانا چاہیے اور اس میں یہ سارا صورتحال ڈسکس کرنی چاہیے۔ دوسرا، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ہم نے یہ ایشو کیا ہے، لیکن اب ہم یہ طے کر لیں کہ ہم کوئی شملہ معاہدے کی بات نہیں کریں گے، کوئی لاہور سمجھوتے کی بات نہیں ہوگی، اب صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بات ہوگی اور ہم اسی کے پابند ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ بین الاقوامی معاہدوں کے خلاف ورزی کا جو رویہ ہے انڈیا کا ہمیشہ سے رہا ہے۔ شملہ معاہدہ کیا، اس کے بعد اس کی اب من مانی تشریح کی، تاشکند معاہدہ کیا، اس کے بعد جنگ نہیں ہونی چاہیے تھی، جنگ کی، دہشت گردی بھی کی۔ تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کہیں کہ جناب اقوام متحدہ کی قراردادوں پر ہی بات ہوگی جب بھی بات ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ اگر ڈائیلاگ ہوں گے تو کوئی اور اس میں ڈسکشن نہیں ہوگی، مسئلہ کشمیر ہی ہوگا سر فہرست۔ کشمیر پر بات ہوگی، اس میں باقی وہ دہشت گردی لے آتا ہے، سر کریک لے آتا ہے، سیاچین لے آتا ہے، فلاں لے آتا ہے، کوئی نہیں جی، ماضی کو چھوڑیں، یہاں سے آگے چلیں۔ عالمی برادری کو بھی یہی باور کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھ لیں ایک نیوکلیر پاور جو ہے وہ اس قدر غیر ذمہ دار ہے کہ ہر 2-4 سال کے بعد سٹینڈ آف کر دیتی ہے وہ ریاست، خطے کے امن کو اور عالمی امن کو خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ تو آپ اس کا کوئی مستقل سدے باب کریں۔ اب کی بار تو بیک فائر ہو گیا۔ نہیں، ابھی دیکھیں، ابھی کوئی نتائج ہم نہیں نکال سکتے، ابھی تک یہ معاملہ چل رہا ہے۔ جب تک کوئی اس کا دیکھیں 19 مئی کو وہ معاملہ، اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ بھارت، جب ہم نے ان کا بندہ پکڑ لیا اور وہ ترلوں پر اتر آئے اور پھر ہم نے ان کا بندہ رہا کر دیا تو معاملہ ختم ہوگا۔ جب پرویز مشرف کے دور میں سٹینڈ آف ہوا تھا، کئی ہفتے چلتا رہا تھا، جب تک وہ فوجیں واپس نہیں چلی گئیں اور پھر ایک جو میڈیشن چل رہی تھی اس کے نتیجے میں طے نہیں ہو گیا کہ اب کوئی کشیدگی نہیں ہوگی، اس وقت تک تو نہیں یہ ہم مطمئن تھے، ہمارے تو ساری تیاریاں چل رہی تھیں، اب بھی ہماری تیاریاں چل رہی ہیں۔ بھارت کو سفارتی سطح پر، میڈیا کی سطح پر جس طرح کا دباؤ اس بار فیس کرنا پڑا ہے کبھی نہیں کیا۔ یہی میرا سوال تھا ارشاد صاحب۔ اب اس کا فائدہ ہم کس طرح اٹھائیں؟ ہم یہ فائدہ اس طرح سے اٹھائیں کہ اپنے نظر دوڑائیں بیٹھ کے کہ ہماری کون سی کمزوریاں ہیں جس کو بھارت ایکسپلائٹ کرتا ہے، دفاعی محاذ پر، سفارتی محاذ پر، سیاسی محاذ پر کون سی ہیں، اس کو ہم دور کریں تاکہ بھارت کو دوبارہ، دیکھیں ہوتا یوں ہے کہ یہ 2 ہفتے تقریباً ہو گئے، 2 ہفتے میں بھارت کا نقصان ہوا بہت، لیکن نقصان تو ہمارا بھی ہو رہا ہے نا۔ ہمیں جو توانائیاں
सरमाया कारी पर लगानी थी, सनती तरक्की पर लगानी थी, वो इस पे लग रही हैं ना, वसाइल भी खर्च हो रहे हैं। तो इसका मुस्तकिल सद्देबाब ख़तरा मौजूद रहेगा, भारत बाज नहीं आएगा कभी, लेकिन उस ख़तरे को मिनिमाइज़ हमने करना है, और वो कौमी इत्तेहाद से हम कर सकते हैं, सफारती तहर्रुक और फ़ालियत से हम कर सकते हैं, और मुआशी और इक़्तिसादी तरक्की से कर सकते हैं। इरशाद साहब, जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त बात है। भारत के अंदर ये बैकफायर इसलिए भी हो गया है कि अभी मैं स्टेटमेंट देख रहा था, सत्यापाल मलिक हैं, उनके साबिक गवर्नर मकबूजा जम्मू कश्मीर। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा कि पहलगाम में कोई एक भी सिक्योरिटी एहलकार मौजूद नहीं था और ये सबसे ज़्यादा क्राउडेड प्लेस है, नरेंद्र मोदी को इस पे माफ़ी मांगनी चाहिए। अब यानी ये नरेंद्र मोदी के दौर में ही गवर्नर भी थे मकबूजा कश्मीर के, और जो आवाज़ें उठ रही हैं वो भी आप देख रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन इज़ दैट जो चीन की स्टेटमेंट आई है, चीन की स्टेटमेंट के बाद भारत जो क्लेम करता है कि हम पानी बंद कर देंगे, और जनाब में वो कुछ छेड़छाड़ी कर भी रहा है, अगर वो तिब्बत से ही बंद कर दे, ब्रह्मपुत्रा बंद कर दे, तो फिर क्या, ये तो प्रेसिडेंट भारत ने खुद सेट की है, तो वो अब यानी क्या उसका मकसद क्या है? ये पानी बंद करके वो पाकिस्तान को इश्तियाल देना चाह रहा है कि आप कोई कार्रवाई करें हम पे और हम एक जवाब बनाएं, जो सफारती डिफीट है हम उसको किसी तरह कामयाबी में बदलें, या अगर चीन ये कर देता है तो फिर भारत चीन का क्या कर लेगा? चीन का तो भारत कुछ भी नहीं कर सकता। अभी जो 2 साल पहले हुआ था, वो डंडू से ही इनके फौजियों को मार मार के उन्होंने डाल दिया था, कोई असला वसला इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो चीन का तो कुछ नहीं कर सकता। असल में इस वक्त जो भूत सवार है या पागलपन सवार है भारतीय हुकूमत पर, वो ये नहीं सोच रही कि कोई भी फ़ैसला हम जो करेंगे उसके नतायज हमें भी भुगतना पड़ेंगे। यही होता है जुनूनी कैफियत में, इंसान बिल्कुल नतायज नहीं सोचता। अगर ये एक मिसाल वो करता है सेट, तो जाहिर बात है कि फिर चीन के पास भी वो होगा। लेकिन भारत का ख्याल ये था और अभी भी है कि चीन के हवाले से हमें अमेरिका की गैर मशरूत हिमायत हासिल होगी। ख़ित्ते में जो उसके अमेरिका के मफादात हैं, तो भारत ये समझ रहा है कि इसराइल की तरह हम भी अमेरिका के चहेते हैं, हम भी अमेरिका की ज़रूरत हैं, और हम अमेरिका के लिए जो खिदमात अंजाम दे चुके हैं या दे रहे हैं या देना चाहते हैं, उसकी वजह से भारत को अमेरिका चीन के गैज़ो गज़ब से, अताब से बचाएगा। लेकिन ये उसकी खुशफहमी है, इसलिए कि अमेरिका ने अपने मफादात देखने हैं। बड़ी ताकतों के जब अपने मफादात का मसला होता है, देखना ट्रंप साहब जब आए तो उन्होंने ये नहीं देखा कि बरतानिया से हमारे ताल्लुकात की क्या नोयत है, कनाडा से हमारे ताल्लुकात की क्या नोयत है, ऑस्ट्रेलिया से हमारे, उसने सिर्फ अपना मफाद देखा। वो तो उनकी स्ट्रेटजी ये रही कि आते ही बरतानवी प्राइम मिनिस्टर क्रिस स्टारमर को प्रेशराइज किया, कभी एलॉन मस्क से स्टेटमेंट दिलवाई, कभी उनके सोशल इश्यूज़ को एक्सप्लॉइट किया। अब जो है वो बिल्कुल भाई भाई वाला सीन है, वही ताबेदारी है। क्योंकि बरतानिया में तो एक सेंटिमेंट उभर रहा था कि लोग इस बात से अब तंग आ रहे थे कि हम अमेरिका की ताबेदारी कब तक मजीद करें और कब तक उसकी पॉलिसियों का खमियाजा हम भुगतें, बिलखुसूस ये यूक्रेन वॉर के बाद। लेकिन उन्होंने आते ही पॉलिसी ये कह ली, अब क्रिस स्टारमर जिस पे ये चीज़ समझना चाहिए भारत को, मोदी को, कि आप पहले एक सोवियत यूनियन की गोद में बैठे थे, अब अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं। दावा आप कहते हैं गैर जानिबदारी का, दावा ये करते हैं कि हम सुपर पावर बनने, इलाकाई सुपर पावर बनना चाहते हैं। तो जो इलाकाई सुपर पावर बनने के ख्वाहिशमंद होते हैं वो टाउट नहीं होते किसी दूसरी रियासत के, गुमाश्ते नहीं होते, आलाकार नहीं होते, उनकी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी होती है, और वो हमसायों से बना के वो अपना हल्का असर वसी करते हैं, कम नहीं करते। हर हमसाय से तो लड़ाई है, बांग्लादेश से लड़ाई है, नेपाल से लड़ाई है, चाइना से लड़ाई है, पाकिस्तान से लड़ाई है, कौन सा मुल्क है जो उससे खुश है? जो लेकिन अब जो इस वक्त सूरत हाल हमारे हक़ में गई है सफारती सतह पर, मीडिया के महाज पर, इसका हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। ये जो आप कह रहे हैं इसकी और ये नहीं समझना चाहिए कि ये इसी हद तक ही रहेगा मामला। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे कि भारत पाकिस्तान को हमेशा ये ताने देता रहा कि आइसोलेट हो गया है, लेकिन अब भारत के अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं और
جو سینر وائسز بھی ہیں بھارت میں، کچھ دانشمندانہ لوگ بھی ہیں، بھارتی دانشور ہیں، دنیش کے وہرا لکھاری بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، اور اپنے انالیسز بھی دیتے رہتے ہیں، بڑا حلقہ اثر ہے ان کا۔ یہ بھارت کے اندر کچھ ایسی آوازیں بھی ہیں جو اٹھ رہی ہیں، لوگ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ارشاد صاحب، کویسچن یہ ہے کہ کیا یہ پاکستان کی جو جیو پولیٹیکل ویلیو ہے اس کا ثمر ہے، یا بھارت جو اپنی سفارتکاری کے شادیانے بجاتا تھا، اب حقیقت یہ ہے کہ پہلگام کے بعد بالخصوص اتنا وہ فالز اور بیس لیس ایلیگیشنز ہیں کہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کوئی گراؤنڈ ہی نہیں ہے کہ جس کی بیس پہ جا کے وہ مطمئن کر سکے، اور پھر جے شنکر کو یہی بات کرنی پڑتی ہے، ہم تو کاروبار کی بات کرتے تھے، ہم نے تو دہشت گردی پہ بات اس وقت کی نہیں، ہم تو معاملات آگے اقتصادیات بڑھانا چاہتے ہیں یورپی یونین میں جا کے۔ ریزن کیا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کے حوالے سے کشمیر کے ایشو پر، دہشت گردی کے ایشو پر، پانی کے ایشو پر بھارت کا موقف ہمیشہ کمزور رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں میں 80s سے دیکھ رہا ہوں پے در پہ ایک حکومت دوسری حکومت، امریکہ نے، بھارت کے دوست دوسرے ممالک نے ہمیں یہ باور کرایا کہ جی بس وہ ایک بڑی طاقت بن گیا ہے، ہمارے مفادات اس سے جڑ گئے ہیں، تو بس آپ مان لیں کہ جی وہ اگر اکانومی اس کی بہتر ہوگی تو سمجھو سفارتکاری بھی اس کی بہتر ہے اور دفاع بھی اس کا بہت بہتر ہے۔ اور ہمارے ہاں بھی کچھ دانشور پیدا ہو گئے، صحافی پیدا ہو گئے، جنہوں نے یہی راگ اپنا شروع کر دیا، جی بس جی بھارت کے سامنے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، حالانکہ ایسی صورت کبھی بھی نہیں تھی نہ ہے۔ لیکن اب یہ بات کھل کے اس لیے سامنے آ رہی ہے کہ بھارت نے پہلے 2000 کا واقعہ ہوا، اس کے بعد مسلسل واقعات ہوتے رہے، کبھی ممبئی کا، کوئی پارلیمنٹ کا، پٹھان کوٹ کا، پلوامہ کا، اب یہ آ گیا، تو دنیا بھی تنگ آ گئی ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار کیا ہو سکتا ہے۔ ایک ایسا ملک پاکستان یعنی جو خود دہشت گردی کا شکار ہے، 80,000 90,000 لوگ اس کے قربانی دے چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، زخمیوں کی تعداد اس سے زیادہ ہے، 150 ارب ڈالر کا وہ نقصان کر چکا ہے، وہ یہ کام کیوں کرے گا؟ اور بھارت کو اس سے کیا خطرہ ہے جو نہ آبادی میں بھارت کے ہم پلہ ہے، نہ اکانومی میں بھارت کے ہم پلہ ہے، ٹھیک ہے، جو باقی معاملات میں بھی بھارت خود یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس میں بھی ہم بالاتر ہیں اور اس میں بھی اعلیٰ تر ہیں، تو اس سے بھارت کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ کہیں ہمیں بیوقوف بنا کے یہ اپنے عزائم تو پورے نہیں کر رہا۔ اس وجہ سے اس بار ماضی کے مقابلے میں امریکہ، یورپی یونین سمیت کسی ملک نے بھی اس کی آواز میں آواز نہیں ملائی، اور یہ تو یہ جو صورتحال ہے بھارت کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس صورتحال سے ہم کس طرح فائدہ اٹھا کے اس جنجال سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر سکتے ہیں، یہ ہے بنیادی سوال۔ اور اس سے اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ہر اس کی جو خواہش یا اس کا مطالبہ پورا کر کے دیکھ لیا۔ ہم نے یہ کہنا کہ ہماری سرزمین یعنی آزاد کشمیر جو ہے وہ ایک بیس کیمپ ہے کشمیر کی جہاد کا یا آزادی کا یا مزاحمت کا، ہم نے یہ لاہور، معاہدہ لاہور میں بھی بعد میں بھی یہ کہہ کے اس کو سر پہ چڑھا لیا کہ جی ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوگی، اور ہم ہر طرح کی دہشت گردی کیا ہوتی ہے؟ دہشت گردی ہوتی ہے، تحریک مزاحمت کوئی دہشت گردی نہیں ہوتی۔ اپنے حقوق کے لیے لڑنا، اپنی آزادی کے لیے لڑنا، قابض فوج کے خلاف لڑنا کون سی دہشت گردی ہے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک تو تفریق کریں، تمیز کریں، بتائیں دنیا کو کہ جناب یہ جو کشمیری عوام جو کچھ کر رہے ہیں یہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے، یہ ان پر ایک رجیم مسلط ہو گئی ہے، ایک ریاست مسلط ہو گئی ہے غیر قانونی طور پر، اس نے قبضہ کر رکھا ہے، تو اس کے خلاف مزاحمت دہشت گردی نہیں ہے، ایک بات، اور ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جتنے واقعات ہوتے ہیں ہم بار بار ایک دفعہ دے کے 2 سال چپ کر کے نہ بیٹھ جائیں، بار بار ڈوزیئر دیں، بار بار دنیا کو جو بھی واقعہ ہمارے یہاں ہوتا ہے جب اس کے ڈانڈے ملتے ہیں بھارت سے،
افغانستان کی سرزمین بھارت استعمال کر رہا ہے، ایران کی سرزمین بھارت استعمال کر رہا ہے، آپ کو یاد ہوگا ماضی میں نیپال کی سرزمین استعمال ہوئی ہے۔ تو ہم بتائیں، ایک ایک واقعے پر بتانے کی ضرورت ہے کہ جناب بھارت کے یہ کرتوت ہیں، بھارت ایک دہشت گرد، ریاستی دہشت گرد ہے، پوری ریاست ہی دہشت گردوں کی ہے، اس نے دہشت گردی کو بطور ہتھیار استعمال کیا ہے ہمیشہ اپنے ہمسایوں کے خلاف۔ تو اس کا تدارک عالمی برادری کو، عالمی اداروں کو کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ پالیسی جب ہم پرو ایکٹیو پالیسی ہم اختیار کریں گے تو دنیا ہماری بات سنے گی بھی صحیح اور ہمارے ساتھ کھڑی بھی ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ پالیسی ایسی ہو کہ اس پہ حکومتیں جتنی مرضی بدلیں، اس پالیسی میں فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ارشاد صاحب، آج پارلیمان کا اجلاس اوور آل دیکھا جائے تو قابل رشک ہی میں کہوں گا کہ حکومت اپوزیشن یکجا، اور جو وزیر اطلاعات نے آج گفتگو کی ڈیفینیٹلی اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ فور ٹائمنگ ہمیں بھول جانا چاہیے، سب اچھے ہیں، ہمیں اس وقت بعد میں لڑ لیں گے، بڑی زبردست انہوں نے بات کی۔ سو واٹ ڈو یو تھنک کہ ایک میسیج وہاں سے بھی گیا، پھر اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب ISI ہیڈ کوارٹر گئے، اسحاق ڈار صاحب بھی تھے، خواجہ آصف صاحب بھی تھے، تینوں سروسز چیف تھے، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی تھے، اور ان کو بریفنگ بھی دی گئی۔ اوور آل اس وقت بھارت کو امیج کیا جا رہا ہے؟ کیا اس کو کوئی لیکونہ مل ہی نہیں رہا کہ وہ پاکستان کے بارے میں کوئی کسی بیس پہ جا کے کوئی پروپیگیٹ کر سکے؟ وہ جتنا ابھی تک فالس پروپیگنڈا اور بیس لیس پروپیگنڈا، ویسے پروپیگنڈا ہوتا ہی اٹ سیلف فالس ہے، لیکن جو وہ اپنا کر رہا ہے۔ دیکھیں، بھارت کا پروپیگنڈا تو صرف ایک ہی تھا نا، کہ دہشت گردوں کی نرسری ہے۔ ہمارے ہاں جو دہشت گردی ہوتی ہے پاکستان کرتا ہے، وہ اس کے اپنے میڈیا نے، اپنے سیاستدانوں نے، اپنی سیاسی جماعتوں نے، عالمی سطح پر عالمی میڈیا نے اس کو غلط ثابت کر دیا۔ اس کے علاوہ تو بھارت کوئی پروپیگنڈا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ہمارے جو باہمی اختلافات اگر ہوں بھی صحیح، تو وہ ایسے نہیں ہے کہ اس کو دیکھیں نا، کوئی ایک ایسی تحریک جس طرح کی وہاں کشمیر میں تحریک چل رہی ہے، خالستان تحریک ہے، وہ دوسری تحریکیں جو منی پور میں، ناگالینڈ میں، تریپورہ میں چل رہی ہیں، اس طرح کی ہمارے یہاں بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس کے پاس تو کوئی پروپیگنڈے کے لیے کوئی بہت سارا مواد ہے بھی نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ارشاد صاحب، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مندوب منیر اکرم صاحب نے۔ منیر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ منیر صاحب، جو سٹیٹمنٹ آئی ہے UN سیکیورٹی کونسل کی، اس میں بڑا کلیئر ہے کہ سنتاس معاہدے کا بھارت احترام کرے۔ اب کیا ہے یہ سفارتی زبان میں اگر ہم اس کو انٹرپریٹ کریں، اس کی تشریح کریں، تو یہ کیا کہا گیا ہے بھارت کو؟ جی، بھارت کو تو اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ انٹرنیشنل ٹریٹی ہے اور اس کی خلاف ورزی انہوں نے کی ہے۔ ابینس میں، اس ٹریٹی میں کوئی پروویژن نہیں ہے کہ ابینس میں رکھیں ہیں یا سسپینڈ کریں ٹریٹی کو۔ یہ کلیئر وائلیشن ہے ٹریٹی کی، تو پوری دنیا سمجھتی ہے یہ اس قسم کی خلاف ورزی تو بالکل ناکام ہوگی، اور ہندوستان کو یہ ماننا پڑے گا کہ ٹریٹی میں جو پروویژنز ہیں اس پہ عمل کرے۔ اچھا منیر اکرم صاحب، یہ فرمائیں کہ اس میں سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہوا یہی کافی ہے یا ہمیں مزید آگے بڑھنا چاہیے، اور سلامتی کونسل کے ممبران کو یہ باور کرانا چاہیے، مستقل غیر مستقل دونوں کو، کہ اصل تو دونوں ممالک کے درمیان جو تنازع ہے جس کی وجہ سے سارے یہ تنازعات پیدا ہوتے ہیں، وہ کشمیر کا تنازع ہے، جمہور کشمیر کا تنازع ہے، تو اس کے بارے میں بھی اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرائے تاکہ دونوں ممالک جو نیوکلیر پاور بھی ہیں دوبارہ تناؤ کی کیفیت میں، کشیدگی میں نہ آئیں اور امن عالم کے لیے خطرہ نہ بنے۔ جی بالکل، ہم نے سلامتی کونسل کو جس حد تک ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ وہاں جو کچھ بھی حقیقت ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، جو ہندوستان جو تھریٹس دے رہا ہے اور جس قسم کی وہ جی، تو اس لیے ہم نے تو سلامتی کونسل کو انفارم رکھنا ہے، اور جو بھی اگر ضرورت پڑے تو ہم نے پھر اجلاس بلانا ہے۔ پر یہ اس میں ایسے جو ہندوستان کرتے ہیں اور جنہوں نے کشمیر
ڈسپیوٹ ہے اس کی ریزولوشن پہ رپورٹ ڈالی ہے. تو ہم نے پوری طرح سے جانچ کر کے ایک انٹرنیشنل کیمپین چلانا ہے. ہندوستان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو بھی ایکسپوز کرنا چاہیے کہ یہ غلط ہمارے خلاف. اچھا یہ فرمائیں کہ اس موقع پر جب یہ پہلگام کا واقعہ ہوتا ہے تو بھارت کو بظاہر وہ سپورٹ نہیں ملی جس کی وہ توقع کر رہا تھا امریکہ سے, یورپی یونین سے, دوسرے ممالک سے جو اس کے دوست ممالک تھے یا جن کے مفادات اقتصادی اور معاشی وابستہ تھے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ بھارت جلد بازی میں مار کھا گیا, اس نے کوئی ثبوت اکٹھے کیے بغیر اور پیش کیے بغیر ہی پروپیگنڈا شروع کر دیا, یا بھارت کا چہرہ آلریڈی لوگوں کے سامنے کھل کے آ رہا ہے کہ یہ ہمیشہ سے ہی کوئی نہ کوئی شرارت کرتا ہے. تو یہ ایک پہلے سے لوگ پریپیئر تھے کہ یہ صرف پروپیگنڈا ہے, یا اس کی سفارتی ناکامی ہے اور وہ کوئی ثبوت دیے بغیر ہی پروپیگنڈا کرتا رہا جس کا انجام یہ ہوا؟ یہ دیکھیں ہم نے یہ پوری سچویشن ایکٹیولی دیکھنا ہے جی, اور اس میں جو ہندوستان کے دوست ہیں انہوں نے ابھی تک چھوڑا نہیں ہے. تو ہم نے تو پوری اس میں دیکھنا ہے کہ ہماری یہ کامیابی ہوئی ہے کہ سلامتی کونسل کے اجلاس کو لایا گیا ہے. جی اضافہ ہوا ہے, پر یہ ہم نے ہمارا کیمپین اور ہندوستان کے اوپر جو پریشر ہے وہ ہم نے ضرور انٹینسیفائی کرنا ہے کہ یہ خلاف ورزی جو یو این سیکیورٹی کاؤنسلز کی وہ کر رہا ہے اور انٹرنیشنل ٹریٹیز کی, اس سے اس کو روکائے گا. اچھا منیر صاحب, یہ ابھی کیونکہ بھارت نے خود ہی موقع دیا یو این سیکیورٹی کونسل میں, پھر کشمیر کا ذکر بھی ہوا, کویسچن از دیٹ کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے کہ مسئلہ کشمیر پہ جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں اور اس کو ایک ورلڈ وائڈ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, اس تنازع کا مومنٹم برقرار رہے تاکہ اس پہ کوئی فیصلہ کن مرحلہ آ سکے؟ جی بالکل, پر یہ مومنٹم کو رکھنے داری ہے کہ مومنٹم ہم جاری رکھیں, اور سلامتی کونسل سب اداروں میں ہم نے جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ ایکٹیولی ریز کرنا ہے اور ہٹنا نہیں ہے دور, کیونکہ ہم نے دنیا کو کنونس کرنا ہے کہ اس مسئلہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو کہ جو واقعے ہیں وہ ہوتے رہیں گے اور اس قسم کی ٹینشن رہیں گی پورے خطے میں. تو ہم نے اپنے آپ کو موبلائز کر کے سسٹین کیمپین چلانا ہے کشمیر کے حل کے لیے. جی ٹھیک, بہت شکریہ منیر اکرم سے وقت کا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہوئی جو پاکستانی سفیر ہیں امریکہ میں, ان کی طرف سے امریکی تھنک ٹینک کو بریفنگ دی گئی ہے. ابھی تک یہ تو لگتا ہے کہ ٹرمپ حکومت اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس بات پہ قائل ہے کہ جو انڈیا نے بات کی ہے وہ اس کا کوئی سالڈ ایویڈنس نہیں ہے, کوئی کنکریٹ پروف ان کے پاس نہیں ہے. لیکن ہمیں اس بات کو بھی تو درگزر نہیں کرنا چاہیے کہ انڈیا اور امریکہ جو ہیں وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہیں. انڈیا کا اگر 80 ارب کا بجٹ ہے, دفاعی بجٹ خالی, تو اس کی بھی کوئی ریزن ہے. دنیا کی چوتھی بڑی وہ اس کے پاس فورسز اور اسلحہ وغیرہ ہے, تو اس کی بھی کوئی ریزن تو ہے. لیکن ہم اس بات پر کتنا عرصہ اطمینان کر سکتے ہیں کہ انڈیا کی طرف جھکاؤ امریکہ نے نہیں دیا اس معاملے میں؟ دیکھیں, ایک ایشو پر جھکاؤ نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اوور آل امریکہ کو قائل کر لیا ہے اور اس کا جھکاؤ ختم کر دیا ہے. اس کے جو معاشی اور اقتصادی مفادات ہیں, سیاسی مفادات ہیں, علاقائی مفادات ہیں, وہ تو ابھی بھی بھارت سے جڑے ہوئے ہیں. اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے. یہ تھنک ٹینک کی جو آپ نے بات کی ہے, مجھے خوشگوار حیرت ہوئی. رابن رافیل یہ جو محترمہ ہیں یہ پاکستان دوست سفارتکار ہیں. ان کے خامن تھے
آرنلڈ رافیل جو جنرل ضیاء الحق کے ساتھ اس طیارے کے حادثے میں جان سے گئے تھے بہاولپور کے حادثے میں، اور اس وقت پاکستان میں امریکہ کے سفیر تھے. تو اس موقع پر بھی جب رافیل کی یہ بیگم صاحبہ تھیں، یہ یہاں نہیں رہتی تھیں، یہ اس وقت وہاں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی تھیں. بعد میں یہ اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی ہو گئی تھی. تو اس وقت بھی ایک دو دفعہ ان سے ملاقات ہوئی، اور بعد میں بھی یہ پاکستان آتی رہیں، اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ کے طور پر بھی ان سے ملاقات ہوئی، اور یہ پاکستان دوست سفارتکار سمجھی جاتی ہیں. لیکن بہت ہی قابل اور بہت ہی یعنی کلیئر مائنڈ، بلکہ ایک موقع پر تو انڈیا نے ان کے خلاف کمپین بھی چلائی کہ جی یہ پاکستان کی لابسٹ ہیں، اور ان کو وہاں تھوڑے سے سوال جواب کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن بالآخر وہ اس معاملے سے نکل گئیں. تو بہرحال وہ کوشش کر رہی ہیں، اور ہم نے ان کو انگیج کیا ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے. تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی. بالکل ٹھیک ہے. شاہد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ڈیموکریٹ رہنما ہیں. بہت شکریہ شاہد صاحب آپ کے وقت کا. شاہد صاحب، ڈیولپمنٹس تو کچھ ہوئی ہیں، لیکن موسٹ امپورٹنٹ جو پاکستانی سفیر کی طرف سے امریکی تھنک ٹینک کو بریفنگ دی گئی ہے، کیا ٹرمپ انتظامیہ، ٹرمپ کی حکومت کے لوگ اس بات پہ یکسو اور قائل ہیں کہ بھارت نے پہلگام ایپیسوڈ میں اب تک جتنا الزام پاکستان پہ لگایا ہے اس کو کوئی ثبوت ہے ہی نہیں، اور اس لیے وہ جھکاؤ انڈیا کی طرف نہیں دے رہے اپنا؟ بہت بہت شکریہ مجھے پروگرام میں رہنا. اس میں صورتحال یہ ہے کہ انفارچونیٹلی امریکہ میں ایسی گن وائلنس پچھلے کچھ سالوں میں زیادہ ہو گیا ہے. تو امریکن کین ریلیٹ ٹو دس کہ اس قسم کا گن وائلنس انڈیویجول ایکٹ ہوتے ہیں. تو اس میں جب پہلی مرتبہ یہ بات ہوئی تو وہ امریکنز نے اس کو اسی نظر سے دیکھا. اینڈ آف کورس دے ہیو آل دی انٹیل اینڈ آل دی انفارمیشن، دے ہیو hub satellite, they have everything, right? So they know what it is, right? So they are convinced کہ یہ جو ہوا ہے وائلنس کشمیر میں، اس سے پاکستان کا ڈائریکٹ کوئی ہاتھ نہیں. اور اس سلسلے میں ظاہر ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ، اور ایون جو یو ایس مشن اسلام آباد ان کا ایک سینئر آفیسر ایکچولی بیٹھ انڈیا دے آر کنوینس کہ یہ انڈیویجول ایکٹ ہے، اور اس میں یا کوئی گروپ جو ادھر ہے اس کا ایکٹ ہے. پاکستان has nothing to do with it. So this is the position the US has. اور اس میں دیکھیے اب ظاہر ہے اب یہ جو اور بھی جب کچھ چیز بھیج ہو تو US انڈرسٹینڈ، تو اس لیے یہ بھی سرپرائز نہیں ہے میرے. اچھا شاہد خان، یہ فرمائیے کہ ایک تو ہم نے سلامتی کونسل میں بھی یہ مسئلہ اٹھایا، اس کا خصوصی اجلاس بھی ہوا، اور سلامتی کونسل نے بھی کہا کہ جی دونوں ممالک تحمل اور برداشت سے کام لیں. تو ایک تو یہ ہماری کامیابی ہے، لیکن مسئلہ کشمیر کا بھی ذکر ہوا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب وقت ہے کہ پاکستان اب مسئلہ کشمیر کو دوبارہ اجاگر کرے، اور وہاں سفارتی حلقوں میں اور ہمارا جو خاص طور پر پاکستانی ڈائسپورا ہے وہ اگر متحرک ہو تو ہمیں اس معاملے میں بھارت کو بیک فٹ پر لانے اور مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کا بہتر موقع مل سکتا ہے؟ جو سیکورٹی کونسل کا نان پرماننٹ ممبر اس کی بہت زیادہ لیوریج کرنے کے لیے اب یہ تو پاکستان کی فارن پالیسی ہے، اس کے جو ایکسپرٹ ہے ان کو یہ ڈیسائڈ کرنا پڑے گا جس کا رائٹ ٹائم ٹو ڈو اور. لیکن اس میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، ہاں پاکستان ایز اے کنٹری ان کی اسٹیٹ فارم دے آر وے بیہائنڈ ادر کنٹری. اسٹریٹجی کمیونیکیشن میں آپ جب بھی دیکھیں گے پاکستان کا رول جو ہے وہ ریئیکٹو ہوتا ہے. اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا، وہ ٹرین پہ جو حملہ ہوا اور لوگ شہید ہو گئے، تو پاکستان انویسٹیگیشن کرتا رہا. ایون دو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ اس میں فورن ہینڈ ہے. تو یہ بات تو ایکچولی جو انٹیلیجنٹ کنٹریز ہیں جو جن کی ڈپارٹمنٹ جو اسٹریٹجی کمیونیکیشن جن کے پاس بہت شکریہ شاہد خان صاحب آپ کے وقت کا. ہمیں ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب نے جوائن کیا ہے، اور ہم بالخصوص بات کریں گے جو پاکستان کی فضائیہ ہے، اس کی قابلیت کی، صلاحیت کی، استعداد کی اور تاریخ کی، اور اس وقت جو جذبہ ہے اس کی. چشتی صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. چشتی صاحب سب سے پہلے تو ذرا یہ ایک
بطور ایکسپرٹ کمپیریزن کر دیں بٹوین انڈین ایئر فورس اینڈ پاکستان ایئر فورس. بظاہر ہو سکتا ہے ایئر کرافٹ میں نمبرز ان کے پاس زیادہ ہوں, لیکن صلاحیت اور استعداد کیا ہے دونوں کی؟ بہت شکریہ ارشاد صاحب اور فیصل صاحب اور آپ کے چینل کا مجھے انوائٹ کرنے کا. کمپیریٹیو انالیسس جو ہے وہ ہمیشہ ہی ہندوستان کی ایئر فورس پاک فضائیہ سے نمیریکلی سپیریئر رہی ہے. جو چیز ہم نے اب ظاہر ہے یہاں بھی انسان بستے ہیں اور ایک ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ اتنی بڑی فورس نمیریکلی کو آپ کاؤنٹر کرنے کی صلاحیت ویسے ہی کر لیں, بڑی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اوور دا ایئرز. ایک تو جذبہ ایمان ہے ہی ہے اس کی, تو ہم سب جانتے ہیں, اور اس سے بھی بڑھ کر ہماری کوالٹی آف ٹریننگ پچھلے 50-60 سال سے آؤٹ اسٹینڈنگ رہی ہے. پاک فضائیہ کے مارشل اسکر خان اور مارشل نور خان سے دیکھ لیں, آج تک جتنے سربراہ یا پاک فضائیہ کی لیڈرشپ رہے ہیں, ہماری ٹریننگ پر بہت فوکس کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہم نے گیپ پلگ کیا ہے, میں ڈیٹیلز میں بعد میں آتا ہوں, وہ تیسری چیز ہے ہمارا ٹیکنالوجیکل ایڈوانٹیج. ہماری ٹیکنالوجی پہ اڈیپٹ کرنے کی صلاحیت, اس سے بھی بڑھ کر فیصلہ اور فورسی کرنے کی صلاحیت الحمدللہ لیڈرشپ کی بہت اپریشیبل رہی ہے. اور آج بھی جہاں اگر مجھے کہیں گے کہ کہاں ہمارا ایج ہے ہندوستان کی ایئر فورس پر, تو وہ ٹیکنالوجی کا ایج ہے. بیکاز ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ ہندوستان کسی ایسی ایریا میں ہمارے سے لیڈ نہ لے سکے جہاں ہمیں آؤٹ بیٹ کرے, یا رینج وائز ہو یا کیپیبلٹیز وائز. اپارٹ فرام جیسے میں نے کہا کہ کوالٹی آف ٹریننگ ہماری بہت اچھی رہی ہے. اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ آج بھی جو ہمارے پاس جہاز ہیں وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. ہندوستان میں پچھلے 20 سالوں سے اپارٹ فرام رافیل کوئی جہاز انویکٹ نہیں ہوا. دنیا میں MiG 21 شاید ہی کوئی ملک اڑا رہے ہیں, اور تقریباً 65 سے 70 سال پرانی وہ ٹیکنالوجی ہے جو ہندوستان ابھی بھی اڑا رہا ہے. جیگورز ہندوستان ابھی بھی اڑا رہا ہے, جبکہ دنیا میں ساری دنیا گراؤنڈ کر چکی ہے. تو ہم کوالٹی آج بھی ہم الحمدللہ ان سے بہتر ہیں. ہاں کوانٹٹی میں ہم ان کے ساتھ نہیں میچ کر پائیں گے, وہ ہم نے کبھی میچ کرنے کی نہ کوشش کی ہے کبھی, نہ ہماری کیپیسٹی اور نہ ہمارے ڈیزائن ہے ایسے کہ ہم کوالٹی آف ٹریننگ کو کوانٹٹی اور نمبر کو ہم کبھی بھی میچ کرنا چاہیں, وہ ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے. لیکن الحمدللہ یہ مجھے بتاتے ہوئے آپ کو خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری اسٹیٹ آف ریڈینس اور وار پریپیئرڈنیس کی اگر ٹرسٹ کی گئی ہمارے پہ, ہمارا کوئی ایسا ڈیزائن نہیں ہے, تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ بفٹنگ جواب دینے کی پوزیشن میں ہے پاک فضائیہ اس وقت. اچھا خالد صاحب, جب رافیل لیے گئے تو مودی نے بڑے فخر سے یہ کہا کہ کاش 19 میں فروری 19 میں ہمارے پاس رافیل ہوتے تو وہ جو معاملہ ہوا ابھینندن والا وہ نہ ہوتا. تو اب یہ کیا وجہ ہوئی کہ اسٹیٹ آف دی کرافٹ طیارے لے کے وہ کارکردگی بھارت نہیں دکھا پا رہا, خوف کا شکار ہے جس کی توقع کی جا رہی تھی؟ کیا یہ اس وجہ سے ہے کہ جو پاس کوڈ نہیں ملا, یہ وجہ ہے فرانس سے, یا ان کے جو پائلٹ ہیں وہ اتنے نااہل ہیں اور ٹریننگ اتنی خراب ہے کہ وہ جہاز جو بھی آپ ان کو دے دیں کہ نتیجہ یہی نکلے گا؟ نہیں جی, میں اتنا ججمنٹل نہیں ہونا چاہتا اپنے مخالف ایئر فورس کے بارے میں بالکل, کہ ان کی کوالٹی آف ٹریننگ پائلٹس کی خراب ہے یا اتنے کوڈ نہیں ملے. آپ تو اپنا ایک موبائل نہیں خریدتے کسی دوسرے شخص سے جب تک آپ کو پاسورڈ نہ ہو دے. دس از آن دا لائٹر نوٹ. تو انہوں نے جہاز بغیر کوڈ کے کیسے لے لیے؟ تو ایسا میرا ماننا نہیں ہے کہ فرانس سے $9 بلین کی آپ ڈیل کریں اور کوڈ فرانس کے پاس رہ جائے. یہ مس پرسیپشن ہے اور یہ پروپیگنڈا ہے کہ کوڈ رہ گئے جس کی وجہ سے ہوا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے کہا کہ پائلٹ اتنے اچھے نہیں ہیں جس کی وجہ سے میں اس کا بھی احترام کرنا چاہتا ہوں, میرے مخالف یہ دشمنی ہے. however جو گیپ ہے میں نے عرض کیا وہ ہے انٹیگریشن کا اور ٹیکنالوجی کا. میں پہلے عرض کیا انٹیگریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہازوں میں ایک اتنی ویل نیٹڈ انٹیگریشن ہونی چاہیے کہ یہ وہ زمانہ گیا. بہت سارے ہمارے جو ہیروز ہیں, میں معلوم اور دوسرے جو لوگ تھے, سرفراز رفیقی شہید, ان کا زمانہ چلا گیا. وہ چلا اس لیے گیا کہ اس زمانے میں ڈاگ فائٹ ہوا کرتی تھی. جیسے باکسر اترتا ہے رنگ میں, ایک باکسر ادھر سے آتا ہے, ایک باکسر ادھر سے آتا ہے, یا 2 لوگ آ گئے یا 4 جہاز آ گئے. اب وہ زمانہ نہیں رہا. اب الیکٹرانک وارفیئر کا زمانہ ہے, ٹیکنالوجی کا جہاز ہے, ریفیولر کا زمانہ ہے, سائبر وارفیئر کا زمانہ ہے. یہ انٹیگریشن ہو کے جہاز لڑتے ہیں. پاکستان کے پاس الحمدللہ J-10C جب آیا ہے تو بیسٹ پارٹ از کہ وہ ہر جہاز کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہے اور اپنے ریسورسز سے ہم نے انٹیگریٹ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ J-10 اڑ رہا ہوگا اور اگر وہ ڈیٹا شیئر کسی اور فائٹر جہاز کے ساتھ کرنا چاہے گا, چاہے وہ امریکن ہو جہاز F-16 ہو, فرانس کا مراج ہو, ان کو وہ کمفرٹیبلی اور نیٹ ورکس کر سکے گا. پرابلم یہاں یہ آ رہا ہے, پروبیبلی میں اس سینس میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی نیٹ ورکنگ, اور ایک اور جو میں آپ کو اسٹیٹ آف مائنڈ سیٹ بہت زیادہ اس میں پلے کرتا ہے لیڈرشپ کا. میں پریزیڈنٹ ایئر چیف کو پچھلے 40 سال سے جانتا ہوں. وہ بہت ہمبل کول آدمی ہے, لیکن جب وقت آنے کا تو ہی از اے ویری اگریسو مین. میں آپ کو دوسرے مائنڈ سیٹ سے کمپیریزن کرتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی ایئر فورس چیف ہمارے پہلے ایسے نہیں تھے, لیکن ان کو میں ذاتی اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آج انڈین ایئر فورس کے چیف سے آپ کا کمپیریزن کر دیتا ہوں بڑا کوئک.
फरवरी 2025 में एक पब्लिक सेमिनार में इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा, एक सेमिनार में, पब्लिक सेमिनार में, जिसमें कहा कि मुझे और जहाजों की जरूरत है ताकि मैं रेलेवेंट रह सकूं और दुश्मन पर अपना खौफ बरकरार रख सकूं। और उन्होंने बेबसी की हालत में कहा कि हमने 2016 में 40 तेजास जहाज ऑर्डर किए थे, 9 सालों में हमें एक जहाज भी नहीं मिला। मैं आपके नाज़रीन की बताता चलूं कि तेजास वो जहाज है जो 1985 में, आज से 40 साल पहले हिंदुस्तान ने अपना जहाज बनाने का ख्वाब देखा था। वो आज सिर्फ 2 स्क्वाड्रन उनके ऑपरेशनल है, पाकिस्तान से दूर, काफी ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है अभी उसके बॉर्डर के करीब वो उनका स्क्वाड्रन डिप्लॉयड है, हमसे काफी दूर है। और उनका ये हाल है कि वो अभी तक फुली ऑपरेशनल उस सेंस में नहीं चलाते, उनके इंजन के बारे में कंफ्यूजन है कि कौन सा जहाज में इंजन लगना है। दूसरी तरफ उनके मुकाबले में 200 JF-17 थंडर इस वक्त पाक फिजाइया के हिस्सा है, जो हमने यही क्वेश्चन है, ये पाकिस्तान का अपना है JF-17 थंडर। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और राफेल, अगर हम इनका टेक्नोलॉजिकल कंपैरिजन करें तो किसको आप ऊपर जानते हैं? और फिर जितना फेमस दुनिया में राफेल है उतना तो JF-17 थंडर अभी तक नहीं है, तो क्या कंपैरिजन इनका ड्रॉ करते हैं? देखिए, एयरफोर्स का जब भी कंपैरिजन आप करेंगे ये अनफेयर होगा कि आप एक एक स्टैंड अलोन जहाज को पकड़ें और उससे कंपेयर करें, क्योंकि जंग इस तरह नहीं लड़ी जानी। जब जंग होगी तो ये नहीं होगा कि आप अपना राफेल भेजें, हम अपना JF-17 थंडर भेजेंगे, ये पहलवानों की तरह नहीं होता। इट्स अ कंप्लीट पैकेज। बहुत सारे एरियाज हैं जिसमें राफेल को एज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं रिस्पेक्ट करूंगा एनिमी के जहाज की, चाहे वो किसी भी मुल्क का बना हो। और बहुत सारे एरियाज हैं जिसमें JF-17 थंडर की एज, ब्लॉक 3 की खास तौर पर एज है। बियॉन्ड विजुअल रेंज 200 किलोमीटर का PL-15 मिसाइल जो लगा हुआ है JF-17 थंडर पर, जो J-10C का ओरिजिनली लगा था, वो इस पर भी मॉडिफाई कर लिया गया है। और इस वक्त राफेल के मुकाबले में जिसके मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है, पाक फिजाइया का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 200 किलोमीटर प्लस की रेंज तक फायर कर सकता है, दुश्मन का निशाना बना सकता है। तो अब ये देखें, स्टैंड किसी एरियाज में उस जहाज को सबकत हासिल है, किसी को इधर JF-17 को दूसरे में हासिल है। हाउएवर, जब आप एम्प्लॉय करते हैं, जो प्लानर होते हैं, ये पाक फिजाई की लीडरशिप होती है, वो स्टैंड अलोन नहीं भेजती जहाज, वो कॉम्बिनेशन देखती है कि हमने समंदर की तरफ अगर हमला करना है तो ये वाला जहाज जो है जिस पर A to C वेपन सबसे पावरफुल लगे हुए, ये एम्प्लॉय हो जाएंगे। अगर हमने एस्कॉर्ट करना है तो फलां जहाज फर्स्ट की F-16 जाएगा, अगर हमने डीप स्ट्राइक करनी है तो J-10C जाएगा। तो ये मुख्तलिफ रोल्स की कॉम्बिनेशन होती है जिसके जरिए एक वॉर अनफोल्ड होती है, या कोई इवन एक सिंगल एक मिशन प्लान होता है। तो इसको उस सेंस में देखना शायद गलती होगी मेरी नजर में कि अगर स्टैंड अलोन आप करें, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी होंगी जो राफेल की बेहतर होंगी, लेकिन बहुत सारी में J-10C बहुत लीड लिए बैठे हैं, बिकॉज ये 4.5 जनरेशन है, वो भी 4.5 जनरेशन है। लेकिन मैंने अभी आपको मिसाल से वाज़ेह किया कि सिंपल एक मिसाइल की अगर मिसाल ले लें तो वो हमारा एज हो जाता है। और आज की दुनिया में बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल बहुत इंपॉर्टेंस इख्तियार कर चुका है, एक रेलेवेंट रहने के लिए, दुश्मन को सबक सिखाने के लिए और अपने सर्वाइवेबिलिटी के लिए। तो इसको बिगर पिक्चर में देखें तो मुझे लगता है हम बेहतर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अच्छा, ये फरमाएं कि अगर ये खुदा न खास्ता स्टैंड ऑफ जो है ये तवील होता है, ये महाजाराई चलती रहती है और दोनों आँखों में आँखें डाल के बैठे रहते हैं, तो इसके हम पर क्या असरात होंगे, भारत पर क्या असरात होंगे, हमारी इकॉनमी और भारत की इकॉनमी पर क्या असरात होंगे, और ओवरऑल जो है इसका क्या नुकसान खित्ते को होगा या दोनों मालिक को होगा? देखिए, ओवरऑल तो पहले ही नुकसान पिछले 70-75 सालों में, खास तौर पे जब से हमने सार्क बनाई, मैं थोड़ा सा एक ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल एंगल को टच करके आपके सवाल की तरफ आता हूँ इरशाद साहब। वो सवाल ये है कि ये जो रीजन है, ये जो खित्ता है, ये दुनिया का शायद सबसे बदकिस्मत खित्ता है। यूरोप आपस में ताउन करता है, ट्रेड करता है, एक दूसरे की इकोनॉमी को बूस्ट करता है, नॉर्थ अमेरिका करता है, अफ्रीका तक करता है, आसियान मुल्क करते हैं। कोई खित्ता मैं दुनिया में ऐसा नहीं देखता जब मैं पढ़ता हूँ कि जो आपस में लीस्ट कनेक्टेड बल्कि एनिमोसिटी यानी दुश्मनी की तरफ हो। पाकिस्तान के अलावा आप देखें हिंदुस्तान की कौन कौन से मुल्क से दुश्मनी या नाराजगी या मुखालफत नहीं है अपने रीजन में, किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ चल रहा होता है। और बड़ा जो मुल्क होता है उसकी जिम्मेदारी होती है वो लीड करके चले। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, हम पूरी दुनिया के साथ सार्क के मुल्क मिलकर जो ट्रेड कर रहे हैं वो पूरी दुनिया के साथ सिर्फ 5% हम ट्रेड आपस में करते हैं और 95% हम दूसरों के साथ कर रहे हैं। अब आप ये देखिए, जो ऑलरेडी इकोनॉमी एक दूसरे की, और हम 25% आबादी है पूरी दुनिया का, और हमारा कनेक्टिविटी देखें, हम आपस में 95% हमारा ट्रेड या हमारा बिजनेस जो है वो बाहर होता है। अगर हम आपस में करना शुरू कर दें, यहाँ क्या नहीं होगा।
मिरेकल्स हो जाएंगे। तो ये फ्यूचर जो आपने कहा इफेक्ट क्या होगा जंगों का ये इफेक्ट होगा, ये 5% ही नहीं रहेगी, और ज्यादा पॉवर्टी दोनों मुल्कों में आ जाएगी, या जो भी इंगेज होंगे। हम बिल्कुल वॉर मॉन्गरी नहीं चाहते, और मैं बिल्कुल दोबारा कहना चाहता हूँ कि 1.4 बिलियन लोग जो हिंदुस्तान के हैं वो भी मेजोरिटी नहीं चाहते कि कोई जंग हो, वो भी मेजोरिटी पीस लविंग अपने को बच्चों का मुस्तकबिल है, 25 करोड़ हम भी नहीं चाहते। क्या मेरे से पूछे एज अ फॉर्मर फाइटर पायलट, मैं चाहूंगा कि हाँ मैं ख्वाहिश कर रहा हूँ कि एक और ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट हमें करना चाहिए या हो जाए तो अच्छा है? मैं भी नहीं चाहूंगा। जब भी होगा वो मजबूरी में होगा। ये हम खास तौर पे हिंदुस्तानी लीडर को, जिसके पास इनिशिएटिव है, जिसने ऑफेंस का कहा हुआ है कि मैं लॉन्च करूंगा, मैं पनिश करूंगा, मैं ये कर दूंगा, टीवी चैनल ऑन कर लें। इरशाद साहब जैसे और फैसल साहब जैसे मुदब्बिर लोग तो वहां नहीं नजर आते मुझे, अनफॉर्चुनेटली। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो टीवी से निकल के हमें मारने को दौड़ पड़ेंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। नहीं, वो तो एक अलहदा सा चिश्ती साहब ड्रामा है और पूरा एक थिएटर है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और वो थिएटर की भी एक कोई नई सिन्फ है जो वहाँ पे टीवी पे हो रहा है। बहरहाल वो एक अलहदा चैप्टर है। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जो पाकिस्तान के सेटेलाइट सिस्टम है, क्योंकि अभी ये भी चल रहा है कि पिछले 24-48 घंटे में शायद हमने उनके जितने जहाज़ सरहदों के करीब बेसेस हैं या उससे आगे भी जो वो लैंड कर रहे हैं या टेक ऑफ कर रहे हैं या वहाँ पे स्टैंड बाय हैं, वो हमारी नज़र में हैं, हमने उनको मार्क किया हुआ है। तो 175 का नंबर भी आ रहा था कुछ ऐसा। तो पाकिस्तान का जो सेटेलाइट सिस्टम है या जिससे आप नेविगेट करते हैं, वो कितना सुपीरियर है इंडिया की निस्बत पाकिस्तान एयरफोर्स के पास? ये देखें, इसको फिर सैटेलाइट से जोड़ना थोड़ी सी गलती होगी टेक्निकली। पाक फिजाइया के पास बहुत से सोर्सेज हैं, जैसे मैंने कहा एरोस्पेस हमारे पास है, हमारे पास साइबर वॉरफेयर है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स हमारे पास हैं, बहुत सारी इंटेलिजेंस के सेटअप हमारे पास हैं जिनसे इनपुट आती है। हम सैटेलाइट डिपेंडेंट नहीं है अलोन कि जी सैटेलाइट बताएगा कि हमें कितने जाना। हमारा एयर डिफेंस के अपने सेंसर इतने स्ट्रांग हैं कि हम दुश्मन के अंदर देख रहे हैं उनकी मूवमेंट। हम देख सिर्फ नहीं रहे हैं, हम ट्रैक भी कर रहे हैं उनको। तो रेस्ट एश्योर्ड ये जो फिगर आपको आई है, मैं उसको वेरीफाई या ऑथेंटिकेट तो नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कि हम कितने लोगों को कितने जहाजों को बैक वक्त देख रहे हैं। लेकिन जो आपने फिगर दिया, अगर ये इस तरह की फिगर सही भी मान ले, तो मैं ये दोबारा रीश्योर कराना चाहता हूँ कि हमारे अक्रॉस समंदर से लेकर बहुत ज्यादा उनका फ्लीट जो मूवमेंट हो रही है, जो डिप्लॉयमेंट्स होती हैं हमारे, खास तौर पे जो हमारे बॉर्डर के नजदीक थ्रेटिंग पोजीशन में कोई आते हैं, हम ना सिर्फ उनको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, बल्कि उनको ट्रैक कर रहे होते हैं, एंड नॉट ओनली थ्रू सैटेलाइट, मेनी अदर मीन्स अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उन्होंने अपना एक एयरफोर्स का अफसर भी सैक किया या तब्दील किया, फ़ौज के नेवी के अफसरान तब्दील किए। ये तब्दीलियाँ इस बात का सबूत हैं कि पहलगाम वाक़े के हवाले से उनकी इंटेलिजेंस, उनकी फ़ौज, एयरफोर्स, बहरिया सारी जो हैं वो नाकाम रहीं। तो ये तो एक एतराफ़ है, जुर्म समझिए या एतराफ़ है। इसके बावजूद किस बिरते पर वो दुनिया को और पाकिस्तान को ये बावर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम बदला लेंगे, हम कार्रवाई करेंगे, नाखून चने चपाएंगे, जब अखलाकी तौर पर वो ख़ुद ही एतराफ़ कर रहे हैं कि गलतियाँ जो भी हुई हैं वो अपनी सतह पर हुई हैं, अपनी फ़ौज की सतह पर हुई हैं। ये शाह साहब बहुत अच्छा सवाल और रेलेवेंट आपने उठाया है। वो ये है कि मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ मिलिट्री स्ट्रैटेजी, ये वन ऑफ द बिगेस्ट डीमोटिवेशन कह सकता हूँ किसी मुल्क की फोर्सेस को अगर आपने देनी हो तो उसकी लीडरशिप आखिरी जंग के से पहले तब्दील कर दे, वजह कोई भी हो, इस बहस में पड़े बगैर कि उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है या उनका रूटीन मैटर है या व्हाटएवर रीजन। जब जंग आने वाली है और आप ऑफेंसिव कर रहे हैं, बाय द वे, ये नहीं है कि आप डिफेंसिव हैं तो बदल दिया गया, तो आप ऑफेंस लॉन्च कर रहे हैं, आपने अटैक करने का सोच रहे हैं, आप सबक सिखाने का सोच रहे हैं, और आप इस स्टेज पे, क्रिटिकल स्टेज पे वाइस एयर चीफ को चेंज कर देते हैं, तो दैट इटसेल्फ ना सिर्फ लोगों के लिए डीमोटिवेशन है, लेकिन शाह साहब जो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि ये मैसेज ये देती है कि शायद ये पर्टिकुलर शख्स या ये पर्टिकुलर सीट इस केपेबल नहीं थी कि हमें जंग में ले जाया जा सके। बिल्कुल ठीक है। वॉर फाइट। चिश्ती साहब, कदा कलामी की माफ़ी, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका। खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे। इरशाद साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।